آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ لذت لیا آپ نے, نکاح عقد دائم کیا, ٹھیک ہے نا, عقد دائم کر کے تو عورت کے ساتھ آپ کی خوشی ہوگی, لیکن اس کا مہر, اس کا جو مہر دینا ہے, اس کا جو صدقات دینا ہے, اس عورت کو دینا ہوگا. دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متعہ کیا ہے, نکاح متعہ اب کون سا مقصود ہے اس کے متعلق بات کریں گے, لیکن لفظ استمتاع کیا ہے؟ لفظ استمتاع لفظ متعہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے باب استفعال میں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین, اما بعد. معزز ناظرین و سامعین, انشاءاللہ آج سے ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسباق المتعہ, متعہ کے بارے میں اسباق, کہ متعہ کے جواز کی روایات کتنی ہیں, پھر متعہ کی حرمت کی روایات کتنی ہیں, پھر ان دونوں روایات کا آپس میں تطبیق کیا ہے, پھر یہ ہے کہ جو روایات روافظ کے ہاں معتبر ہیں ان روایات کے اندر جو ہے وہ مختلف سطور کیا ہے, اور پھر یہ استدلال کیسے کرتے ہیں, ان کا طرز استدلال, پھر ان کے متعہ کے احکام تہذیب الاحکام میں, اسی طرح فروع کافی میں, الاستبصار میں, ملا یحضرہ الفقیہ, یعنی میجر ان کی کتب کے اندر ہم متعہ کے بارے میں جو ہے وہ طریقہ کار کو پڑھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ایک دلیل جو ان کے متعہ کے بارے میں وہ ساری کی ساری ایک ایک روایات جو ہے ان کا مکمل آپریشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کس طرح بودے استدلال انہوں نے کیے, اور اللہ رب العالمین کے ایک حرام کردہ کو, شریعت کے ایک حرام کردہ فعل کو انہوں نے جائز کرنے کی کوشش کی. یہ بات یاد رکھیں کہ جس لفظ سے یہ متعہ ثابت کرتے ہیں اور جس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں وہ 5ویں سپارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے, آیت نمبر 24 ہے سورۃ النساء کی. اس میں الفاظ ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ اس میں چونکہ استمتعتم یہ الفاظ ہے, اسی سے وہ لفظ متعہ کو نکالتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مادہ متعہ ہے, یعنی جن عورتوں سے تم نے متعہ کر لیا بس تم ان کو ان کی اجرت یعنی حق میں یا پھر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا جو مزدوری ہے وہ دے دو. تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں, لفظ استمتعتم سے متعہ ثابت کرتے ہیں. حسن اللہ یاری سمیت پوری دنیا کے جو روافظ ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں, اور حسن اللہ یاری کا استدلال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہتا ہے کہ آپ اس کا دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہو. آیت دیکھیں ایک ہے, کہتا ہے ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہو. وہ ایک ترجمہ کون سا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کر سکتے ہیں کہ لذت لی, آپ نے نکاح عقد دائم کیا, عقد دائم کر کے اس صورت کے ساتھ اس عورت کے ساتھ آپ رہیں, یہ آپ کی خوشی ہوگی, لیکن اس کا جو مہر دینا ہے اس کو دینا ہوگا. یعنی ایک ترجمہ یہ ہے کہ استمتعتم بہ منہن, میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں جو اہل سنت کرتے ہیں, اس کے بعد جو تشیع نے ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ یعنی جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا, منہن جن سے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً بس تم ان کو دے دو ان کی حق میں جو مقرر ہو چکا ہے وہ پورے کا پورا ادا کر دو. اس سے پہلے یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ والمحصنات, اور محصنات کی جو واو ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ بھی ہے, اور پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم سے مسئلہ شروع کیا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے. وہ ساری خواتین بتائیں, یعنی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, بھتیجی کے ساتھ, بھانجی کے ساتھ. اسی طرح دودھ جن عورتوں نے تمہیں پلا دیا ان ماؤں سے بھی تمہارا رضائی مائیں وہ بھی تم پر حرام ہے, رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہے, اسی طرح ساس بھی تم پر حرام ہے, اسی طرح تمہاری جو عورت کی وہ عورت جو مدخولہ ہو چکی ان کی بیٹیاں جو پہلے خامد سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے, بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے, اور دونوں بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے. اور فرمایا اب اگلی 5ویں سپارے کی آیت شروع ہو رہی ہے والمحصنات من النساء, اور جو محسنہ عورتیں ہیں یعنی پاکیزہ اور شادی شدہ خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے اس کے جو تمہاری لونڈیاں بن گئی, تمہارے قبضے میں آ گئی, تم نے جنگ لڑی اور وہ عورتیں تمہارے قبضے میں آ چکی ہیں, وہ جو قبضہ شدہ خواتین ہیں کافروں کی جو خواتین تھی اب تمہارے قبضے میں آئی, وہ لونڈیاں بن چکی ہیں, ان کے ساتھ تم جو ہے وہ وطی کر سکتے ہو. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کا تم پر فرض ہے, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کے سوا, یعنی جو پیچھے عورتیں میں نے بتائیں, ماں, بہن, بیٹی, پھر رضائی ماں اور بہن, پھر اس طرح جو تمام عورتیں, فرمایا ان سب عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے, پوری دنیا کی جتنی عورتیں وہ تمہارے لیے جائز ہے. احل لکم, تمہارے لیے حلال ہے. ما وراء ذالکم, ان عورتوں کے علاوہ, یہ جو لسٹ بیان کی گئی, ان تبتغوا باموالکم, بشرطے کہ تم جو ہے وہ اپنے مالوں کے ساتھ محسنین, عفت پاکیزگی چاہو, غیر مسافحین, نہ کہ زنا کاری. یہ مسافحین کا مطلب کیا ہے؟ نکاح صفا نہیں کرنا,
نکاح شریعت کرنا ہے, جائز نکاح کرنا ہے, اور نکاح محسن کرنا ہے, نکاح صفا نہیں کرنا. نکاح محسن کیا ہے کہ عورت تمہارے عقد میں آ چکی, دائمی تمہاری بسانے کی نیت ہو, اور اس سے اولاد لینے کی نیت ہو, حضور کی امت کے اندر اضافے کی نیت ہو, اس کے دکھ سکھ خوشی غمی کہ تم شریک بن جاؤ, تم بیمار ہو جاؤ, وہ تمہاری جو ہے وہ تیمارداری کرے, وہ تمہاری خدمت کرے, ایک دوسرے کے لیے تم لباس ہو, ایک دوسرے کے لیے تم رحمت بن جاؤ, ایک دوسرے کے لیے تم آر نہ ہو. اور نکاح صفا کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ لذت لی, گیم پائی اور چلا گیا. لذت اٹھانا وقتی طور پہ اس کو کہتے ہیں نکاح صفا, جس میں نہ عورت کی بیماری, تندرستی, نہ خوشی, نہ غمی کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے, نہ اسے وراثت میں کچھ حصہ ملے. اور نکاح محسن کیا کہ وراثت میں ایک دوسرے کے حصے دار ہوں اور بسانے کی دائمی نیت ہو. اور نکاح صفا کیا ہے کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کیا جائے. فرمایا ایسا نہ کرنا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لفظ جو نکاح متع ہے, یہ نکاح صفا ہوا یا نکاح محسن ہوا؟ یہ نکاح محسن نہیں ہوا. نکاح متع کا مطلب یہی ہے کہ 2-3 گھنٹے کی جو ہے وہ گیم آپ نے ڈال لیا لفظ بولنے, اور آپ جو ہے وہ لذت حاصل کریں, تو کون تو میں کون. اس عورت کو خود بخود جو ہے وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی, نہ اس کو وراثت ملے گی, نہ اس کو جناب والا وہ عدت ہے, نہ کچھ ہے. اگر آپ مر جاتے ہیں وہ آپ کے سوگ میں نہیں بیٹھ سکتی. اور نکاح متع اولاد کی غرض سے بھی نہیں کیا جاتا, بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے اب دیکھیں کہ لسٹ دی کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا, اس کے علاوہ پوری دنیا کی عورتوں سے نکاح کرو. اور نکاح بھی کون سا کرنا؟ نکاح محسن کرو, نکاح صفا نہیں. غیر مصافحین, یہ لفظ بولا غیر مصافحین, نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے. آگے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, یہ ہنہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے, اور جن ان عورتوں سے, یعنی یہ ہنہ کی ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے, یعنی وہ عورتیں جو تمہارے لیے پوری دنیا کی حلال ہو چکی ہیں. فرمایا جب تم نے ان سے نکاح کر لیا, منہن یعنی وہ نکاحی ہوئی عورتوں جن سے تم نے نکاح کیا ہے, جب تم فائدہ اٹھا لو. فائدہ کون سا اٹھانا ہے کہ تم نے ان سے صحبت کر لی. فآتوہن اجورہن فریضہ, بس جو مقرر مہر ہو چکا ہے وہ ان کا پورا ادا کرو. اسی سے مسئلہ ثابت ہوا کہ جو عورت مدخولہ ہو گئی اس کا پورا حق مہر دینا اس پر بندے کے اوپر لازم ہے. اور اگر صحبت کرنے سے پہلے ہی, مدخولہ کرنے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی, وہ کواری ہی طلاق یافتہ ہو گئی, تو پھر آدھا حق مہر دینا ہوگا, جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کے اندر ہے. یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ پورا حق مہر دینا. بات تو حق مہر کی ہو رہی ہے, اگر فائدہ اٹھا لیا, مدخولہ کر لیا تو پورا حق مہر دینا ہے. اگر مدخولہ سے پہلے طلاق دے دیے تو پھر پورا نہیں دینا, نصف دینا. اب حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے, چونکہ اس کو پتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اور ہنہ ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے, نکاح والی عورتیں جن سے تم نے نکاح کر لیا. احل لکم ما وراء ذالکم, لیکن حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ ایک تو ترجمہ یہی ہے کہ لذت لی, آپ نے نکاح عقد دائم کیا, عقد دائم کر کے اس عورت کے ساتھ آپ رہیں, یہ آپ کی خوشی ہوگی, لیکن اس کا جو مہر دینا ہے اس عورت کو دینا ہوگا. اور کہتا ہے دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متع کیا. کہتا ہے یا متع ہے یا عقد دائم ہے, یعنی فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے مطلب نکاح متع بھی ہے اور اس کا مطلب نکاح دائم بھی ہے. جہاں ایک لفظ کے دو معنی آ جائیں اور احتمال پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال آ جائے کسی لفظ پہ تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کہ لفظ استمتاع جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے صرف فائدہ اٹھانا ہے. جس عورت سے آپ نے نکاح کر لیا, ساری زندگی آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بھی استمتاع ہے. اسی طرح آپ نے حج کیا, حج میں آپ جناب والا پہلے عمرہ کرتے ہیں, پھر آپ نے حج کیا, اس کو بھی استمتاع کہا جاتا ہے. عورت کو آپ نے طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد اس کو جو ہم نے عدت کا خرچہ دیا, اس کو بھی استمتاع کہتے ہیں. کیا ہر جگہ لفظ متع معنی کیا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی میں تلاوت اور آپ کی توجہ ملحوظ کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں لفظ استمتاع ہے, متاع ہے, لیکن اس کا معنی متع نہیں ہے, اس کا معنی فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر آپ لفظ استمتاع کا معنی متع ہی کرنے پر مصر ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ یہی لفظ ہونا چاہیے, یہی معنی ہونا چاہیے, تو بعض مقامات میں آپ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ نے متع ہی کرنا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 69 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ, بس وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا گئے, یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے, اور تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. اب کیا یہاں لفظ متع کیا جائے گا
تو وہ اپنے حصے کا متا کر گئے, تم اپنے حصے کا متا کر گئے. سبحان اللہ. اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اب یہ ترجمہ فرمانے علی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے, ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے. یعنی مطلقات عورتیں جو طلاق یافتہ ہو چکی, متاع بالمعروف, معروف طریقے سے ان کا فائدہ کرو, معروف طریقے سے ان کی استمداد کرو, معروف طریقے سے ان کی مدد کرو, ان کو خرچہ دو تاکہ وہ عدت گزار سکیں. کیا یہاں لفظ متاع کا معنی متا کیا جائے گا کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دے دی بغیر چھوئے پھر ان سے تم متا کر لو؟ سبحان اللہ. وسائی کوئی نہیں تو انہیں متا کر لے, دائمی نہیں بنانی, طلاق دے دینی ہے پھر متا کر لینا. یہ آپ کے یہاں ہوتا ہوگا. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 24 کے اندر یہی لفظ آیا جب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا جنت کے اندر رہے اور اللہ رب العالمین نے ایک شجر ممنوعہ سے انہیں روکا. بہرحال وہ تقدیر الہی کے سبب, مشیت الہی کے سبب وہ اس درخت کے قریب گئے, اور پھر جنت سے جب باہر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے انہیں ارشاد فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. یہاں لفظ متاع آیا ہے جس کا معنی متا ہے. ترجمہ فرمانے علی حکم ہوا تم میاں بیوی شیطان یعنی تین سب کے سب بہشت سے نیچے اترو, تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے. متاع الی حین, قیامت تک کے لیے, خاص مدت تک کے لیے تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کیا اس کا یہ معنی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ متا کر سکتے ہو؟ حضرت آدم حضرت حوا تو میاں بیوی تھے اور شیطان کو بھی اتارا جا رہا تھا. کیا یہ کہہ کے اتارا جا رہا تھا کہ شیطان جانا زمین میں تم متا کرنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. متا استمتاع کا لغوی معنی صرف متا نہیں ہے, فائدہ اٹھانا ہے. اور جب بندہ اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد کیا اٹھاتا ہے؟ فائدہ تو اٹھاتا ہے اور ساری زندگی اٹھاتا رہتا ہے. بس لفظ متا دیکھ لیا اور اپنا ایک معنی گھڑ لیا کہ یہی متا ہوگا. جس طرح میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ کن کن احادیث کے آڑ کے اندر وہاں لفظ متا آیا تھا کہ انہوں نے اپنا خاص متا بنا لیا, جبکہ وہاں متا کا وہاں تصور تک نہیں ہے, بات کوئی اور ہو رہی ہے, مسئلہ کوئی اور بیان ہو رہا ہے. لفظ متا آنے سے یہ اپنے متا کی طرف نکل گئے. کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شیطان نعوذ باللہ من ذالک تم آدم اور حوا سے متا کرنا, یا یہ معنی ہوگا کہ قیامت تک تم متا کرتے رہو؟ اسی طرح سورۃ الحجر یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں دونوں ملا کے پڑھتا ہوں. فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت کے دن یعنی ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہیں اکثر دل سے چاہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. یعنی قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کفار, لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. اے رسول انہیں ان کی حالت پہ رہنے دو کہ کھا پی لے اور دنیا کے چند روز چین کر لے اور ان کی تمنائیں انہیں کھیل تماشے میں لگائے رہے, ان قریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہاں یہ لفظ ہے یتمتعوا, ذرهم اے محبوب انہیں چھوڑ دے, ان کافروں کو, مکے والوں کو, عرب والوں کو, مشرکین کے بت پرستوں کو چھوڑ دے. یاکلوا وہ کھائیں پیئیں, ویتمتعوا اور زمین میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیں. کیا یہاں یتمتعوا کا معنی متا کریں گے؟ کیا محبوب آپ مکے والوں سے کہو کر لو جتنا متا تم نے کرنا ہے کر لو. اگر یہی معنی کیا جائے تو اس سے پہلے کافروں کے لفظ ہیں, یعنی کن کو کہا جا رہا کہ تم متا کرو؟ کافروں کو, مومنوں کو نہیں. تو یہ آیت سے اگر تم متا نکالو گے تو پھر یہ آیت تو بتاتی ہے کہ متا کرنا کافروں کا طریقہ ہے. پتا چلا ہر جگہ لفظ متا آنے سے نکاح متا مراد نہیں ہوتا, فائدہ اٹھانا مراد ہوتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ کعبۃ اللہ میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو یعنی بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے کعبہ کو آباد کریں, مکہ کو آباد کریں, تو جب وہ چھوڑنے آئے تو پھر انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور دعا یہ کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ترجمہ فرمان علی, اور اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو پناہ اور امن کا شہر بنا, اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے. تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا قالا, تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ, بس جس نے کفر کیا, انکار کیا میری توحید کا اور انبیاء کی رسالت کا اور قیامت کے دن کا,
یعنی جو کافر اور مشرک ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا میں اسے چند دن تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا. اُمَتِّعُهُ کیا یہاں سے بھی متع آپ نکالیں گے؟ بتائیے بھائی کہ اس کا یوں ترجمہ کیا جائے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اے ابراہیم جو میرا منکر ہو جائے گا میں اسے تھوڑا متع کرنے دوں گا, میں اسے تھوڑا سا متع کرنے دوں گا. تو پھر اگر اس سے متع مراد ہے تو پھر یہ تو کافروں کو اجازت دی جا رہی ہے, مومنوں کو نہیں. ثم اضطرہ پھر اسی متع کرنے والے کو یعنی کافروں کو فائدہ اٹھانے والوں کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو پتہ چلا لفظ متع جہاں آ جائے اس سے متع مراد نہیں ہوتا, فائدہ اٹھانا مراد ہوتا ہے. جیسے کہ فرمان علی نے لکھا خدا نے فرمایا اچھا مگر جو کفر اختیار کرے گا اس کو دنیا میں چند روز ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے دوں گا, فائدہ اٹھانے دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ فائدہ اٹھانے دوں گا پھر آخرت میں ان کو مجبور کر کے دوزخ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پتہ چلا کہ استمتاع متع متاعن ان تمام کا معنی ہے فائدہ اٹھانا, نفع اٹھانا, نہ کہ نکاح متع جو تم کرتے ہو. اور وہاں بھی کیا لفظ ہے فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اور ہنہ کی ضمیر کدھر نکل رہی ہے اس عورتوں کی طرف جن سے تم نے نکاح کر لیا. فرمایا جن عورتوں سے تم نے نکاح کر لیا پس جب تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا تو پھر تم ان کے پورے حق میں ادا کرو. بات یہ ہو رہی ہے اور نکل کہاں جا رہے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو. پھر اسی طرح یہی لفظ متع استمتاع سورۃ الانعام آیت نمبر 128 128 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال فرمایا. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ترجمہ فرمان علی اور اے رسول وہ دن یاد دلاؤ جس دن خدا سب لوگوں کو جمع کرے گا اور شیاطین سے فرمائے گا, شیاطین شیطانوں سے یا معاشر الجن اے گروہ جن اے گروہ جنات تم نے بہترے آدمیوں کو بہکا بہکا کر اپنی جماعت بڑی کر لی. وقال اولیاؤہم من الانس اور آدمیوں سے جو لوگ ان شیاطین کے دنیا میں دوست تھے کہیں گے, کیا کہیں گے یعنی شیطانوں کے اور جنوں کے بیلی اور دوست فرینڈز شیطانوں کے وہ کہیں گے قیامت کے دن کیا کہیں گے. ذرا دل تھام کے سنیے گا, تم ہر جگہ یہاں استمتاع لفظ آ جائے تو متع مراد لیتے ہو. ربنا استمتع بعضنا ببعض اے اللہ اے ہمارے پالنے والے دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. انسانی شیاطین جو انسانی کفار ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے جنات کفار سے فائدہ حاصل کیا, ایک دوسرے سے ہم نے فائدہ حاصل کیا. یہاں لفظ استمتاع آیا ہے ربنا استمتع استمتع کیا یہاں معنی متع کیا جائے گا کیا ہم نے جنوں سے متع کیا اور جنوں نے ہم سے متع کیا؟ بولیے بھائی. تو پھر یہ ہوگا کہ تم نے ان کی جنیوں سے متع کیا ہوگا اور ان کے جنوں نے تمہاری عورتوں سے متع کیا ہوگا, یہی لفظ میں معنی بنے گا. پتہ چلا ہر جگہ لفظ جو ہے استمتاع کا معنی نکاح متع نہیں ہوتا. اور خود حسن اللہ یاری مان گیا کہ یہ آیت میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. جب یہ معنی ہو سکتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ احتمال ہے. اور قاعدہ کلیہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. قرآن سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, یہ بات یاد رکھیں, ورنہ پھر ہر جگہ متع 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 ترجمہ کریں اور پھر جائیں جہنم کے اندر, کیونکہ اللہ نے لفظ متع کو اس سے پہلے جو ہے وہ کافروں کی باتیں کی ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الہود آیت نمبر 48 ارشاد فرمایا قیل یا نوح جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا اے نوح اہبط بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ, وبرکات علیک آپ پر برکتیں ہوں, وعلی امم ممن معک آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان امتوں پر بھی سلامتی ہو جو آپ کے ساتھ تھے. یعنی حضرت سام کی پشت کے اندر, حضرت حام کی پشت کے اندر, حضرت جعفر کی پشت کے اندر جو مومنین تھے قیامت تک آنے والے ان پر بھی سلام ہو. اور آگے کیا کہا وہ امامن چونکہ ان کی پشت میں کچھ کفار بھی تھے, امامن اور کچھ امتیں ایسی ہیں سانمتعہم ہم عنقریب انہیں فائدہ اٹھانے دیں گے, ثم یمسہم منا عذاب علیم اور پھر ہماری طرف سے انہیں پہنچے گا دردناک عذاب. تو کیا یہاں جو ہے سانمتعہم کا معنی یہ متع کیا جائے گا کیونکہ تمہاری ضد ہے نا کہ جہاں یہ لفظ آ جائے اس سے مراد متع ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا اے نوح کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو ہم متع کرنے دیں گے پھر ہم انہیں عذاب دردناک میں پھینک دیں گے.
चलो जी कर लो मुता तुम, दर्दनाक अजाब, वो अजाब जहीम के अंदर। तो इन आयत से तो पता चला कि मुता करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। पता चला हर जगह लफ्ज इस्तिमता, लफ्ज मुत्ता का माना निकाह मुत्ता नहीं होता जो तुमने बना लिया, इसका माना फायदा उठाना होता है। जिस तरह फरमान अली ने इसी तर्जुमे में लिखा कि जब तूफान जाता रहा तो हुक्म दिया गया, ऐ नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ कश्ती से उतरो, जो तुम पर है और जो तुम्हारे साथ और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ लोगों पर, और तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम थोड़े ही दिन बाद बहरावर करेंगे। सनुमतियों का माना किया बहरावर करना यानी फायदा देना। फिर हमारी तरफ से उनको नाफरमानी की वजह से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। अगर इससे मुराद मुता है तो फिर मुता करने वालों को दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, जो हमने उन्हें दिया, इंसानों को जो हमने दिया, ताकि वो कुफ्र करें, मेरी हर नेमत का इनकार कर दें। फतमत्तऊ, तो फिर चंद रोज वो मुता कर लें, क्योंकि आपको जिद है ना लफ्ज़ मुता की, तो फिर चंद रोज वो दुनिया के अंदर फायदा उठा लें। फसौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे। फतमत्तऊ, फिर तुम अनकरीब, फिर तुम मुता कर लो, फिर तुम फायदा उठा लो। फसौफ तालमून, बस अनकरीब तुम जान लोगे। तो यहां भी क्या मुता माना किया जाएगा कि अल्लाह ताला काफिरों से कह रहा है कि हमने जो तुम्हें नेमतें दी है तुमने कुफ्र किया, तो फिर मुता कर लो, अनकरीब तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने मुता क्यों किया। इसका माना क्या किया जाएगा कि तुमने मेरी नेमतों का इनकार किया, चले जिंदगी का फायदा उठाओ, दुनिया का फायदा उठा लो, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि तुम्हारे साथ बीती थी क्या है। तो इस्तिमता का माना, मताउन का माना क्या होगा, फायदा उठाना। इसी तरह सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फी समूदा इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन। पीछे पूरी कौमों का जिक्र हो रहा है, कौम आद का जिक्र किया, कौम मूसा का जिक्र किया, मुख्तलिफ कौमों का जिक्र किया, कौम आद का जिक्र किया, अब कौम समूद का जिक्र किया जा रहा है। यहां भी लफ्ज आया तमत्तऊ हत्ता हीन, और कौम समूद के हाल में भी कुदरत की निशानी है। जब उनसे कहा गया इज़ क़ील लहुम, जब उन्हें कहा गया तमत्तऊ हत्ता हीन, तुम एक खास वक्त तक के लिए खूब चैन कर लो। इसका क्या माना होगा तमत्तऊ का माना, इसका क्या यहां माना मुता किया जाएगा कि कौम समूद से अल्लाह ने कहा कि तुम चंद रोज मुता कर लो, तो फिर मुता करना तो कौम समूद का तरीका हुआ, ना कि अहले ईमान का। तो पता चला तमत्तऊ का माना क्या है, फायदा उठाना, तुम चंद रोज जिंदगी के अंदर फायदा उठा लो। इसी तरह सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। है झुठलाने वालों, तर्जुमा फरमाने वाली, है झुठलाने वालों चंद दिन चैन से खा पी लो, तुम बेशक गुनाहगार हो। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों की मिट्टी खराब है। तो क्या यहां माना मुता किया जाएगा, क्या है काफिर है मुजरिम हो, तुम खा लो और मुता भी कर लो चंद दिन, फिर देखना तुम्हारे साथ फेंटा कितना लगेगा जी। तो पता चला वहां भी लफ्ज़ क्या है, फमस्तअतुम बिही मिनहुन्ना, वहां मुता नहीं है कि जिन औरतों से तुम मुता करो तो उनको रुपये भी दे दो। वहां माना यही है कि जिन औरतों से तुमने निकाह कर लिया, मिनहुन्ना, हुन्ना की जमीर किन की तरफ लौट रही है, उन औरतों की तरफ जिनसे निकाह किया है, तो फिर उनसे जब फायदा उठा लो तो उनको पूरा हक में अदा कर देना। तो मालूम हुआ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात से कि लफ्ज़ इस्तिमता, लफ्ज़ मुता, लफ्ज़ तमत्तो, ये जितने अल्फाज बोले जाते हैं इससे मुराद है फायदा उठाना, ना के जनाबे वाला मुता करना। और इंसान मर्द जो है वो अपनी बीवी से ताहियात जब तक वो जिंदा रहते हैं फायदा उठाते रहते हैं। वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो उनका लिबास होती है और बीवियां उनका लिबास होती हैं और मियां उनके लिबास होते हैं, एक दूसरे को वो लिबास होते हैं। जिस तरह लिबास अपने बंदे को मुलब्बिस जिसने लिबास पहना है उसको फायदा देता है, इसी तरह मियां बीवी एक दूसरे को फायदा देते हैं। और फरमाया जब निकाह हो जाए और तुमने उससे फायदा उठा लिया, रात गुजार ली, शब सफाफ हो गई, तो फिर उनको पूरा हक मेहर देना तुम पर लाजिम होगा। बात इतनी है। इंशाअल्लाह इसी आयत बय्यिनात से जिसको उठाया गया, इसी आयत से मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा कि मुता हराम है। फिर इसी तरह अहादीस आएंगी, फिर उन अहादीस को लिया जाएगा जिनसे ये साबित करते हैं कि देखें ये मुता है, ये मुता है, ये मुता है, और मुता होता था और मुता हो रहा है और मुता जायज है। मैं इंशाअल्लाह उन रिवायात की तरफ आऊंगा और फिर यह साबित करूंगा कि शियों के नजदीक मुता
کہ احکام کیا ہے، کہ متع کرنے والی کے احکام کیا ہیں، متع کرنے والے کے احکام کیا ہیں، سیغے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے انشاءاللہ دلچسپ چیپٹر شروع ہو چکا ہے.